میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز 20ویں پارے کا تیسرا رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ نمل کا آخری رکوع یعنی 7واں رکوع ہوگا، اور اگلا جو ہمارا درس ہوگا اس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ القصص کی بنیادی جو باتیں ہیں اس کا تعارف ہے وہ عرض کریں گے، اور سورہ قصص کے پہلے رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ یہ سورہ نمل کا آخری رکوع ہے یعنی 7واں رکوع ہے، اور 20ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے۔ آیت کا نمبر شمار ہے 83۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا وَقَالَ أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت سے ایک گروہ کو اٹھائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتا تھا، تو ان کے پہلے لوگوں کو روکا جائے گا تاکہ بعد والے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا، یا تم کیا کام کرتے تھے؟ یہاں پر قیامت کے دن کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر قوم کے نافرمانوں کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اور انہیں مرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر میں اکٹھا کریں گے تو اس گروہ کو روکا جائے گا یہاں تک کہ پچھلا گروہ ان کے ساتھ آ کر ملے، یعنی یہ ایک اجتماعی صورتحال ہوگی، مجموعی طور پر ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم میرے رسولوں کی تکذیب نہیں کرتے تھے؟ کیا تم نے میری دعوت کو جھٹلایا نہیں؟ حتیٰ کہ تمہارے پاس عقلی طور پر اور نقلی طور پر براہین جو تھیں وہ بھی پیش کر دی گئی تھیں، تمہیں عقلی طور پر بھی دعوت دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اور نقلی طور پر بھی یعنی کتابوں کی صورت پر بھی، صحیفوں کی صورت میں بھی، اور تمہیں عقلی طور پر متعدد بار دعوت دی گئی کہ کائنات کے تمام نظام میں غور و فکر کرو، رات کا آنا جانا دیکھو، زمین سے ایک بے جان بیج کے ذریعے اللہ تعالیٰ جس درخت کو زمین پھاڑ کر باہر نکال رہا ہے اس کے وجود کو دیکھو، پھر ایک ہی زمین پر متعدد رنگ، متعدد ذائقوں اور متعدد حجم کے پھلوں کو دیکھو، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ان کو سیراب کر رہا ہے، لیکن ہر چیز کا ذائقہ جدا، ہر چیز کا حجم جدا، ہر چیز کا رنگ جدا۔ زمین و آسمان میں ہزاروں ایسی نشانیاں تھیں جن کی تمہیں دعوت دی جا رہی تھی کہ ان میں غور و فکر کرو، اور اللہ تبارک و تعالی جو ان تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لو، لیکن تم لوگوں نے نہیں کیا۔ آج وقت گزر چکا، آج ہر شے جو تم تک پہنچائی گئی تھی اس کے حساب کا دن ہے، جو دعوت تمہیں دی گئی تھی اس کے حساب کا دن ہے، حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے جو تمہیں دعوت دی تم نے اس میں غور و فکر ہی نہیں کیا، یعنی ایک بات یہاں سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی۔ ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو دعوت دے تو آپ کچھ دیر اس میں غور و فکر کریں کہ یہ بات اچھی ہے، یہ بات بری ہے، اس بات کے نتائج کیا برآمد ہو سکتے ہیں، اس بات کو ماننے سے
کیا فوائد مرتب ہو سکتے ہیں، تم نے کسی قسم کا غور و فکر نہیں کیا۔ انبیاء علیہ السلام دعوت دیتے رہے، تمہارے سامنے نصیحتیں کرتے رہے، تمہیں اچھائی کی طرف بلاتے رہے، لیکن تم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتے رہے، تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا، یعنی تم ان چیزوں کی حقیقت کو جاننا ہی نہیں چاہتے تھے، اور تمہیں جب بار بار متعدد پر دعوت دی جاتی تھی تو تم ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جسے نیکی کی دعوت دی جائے اور وہ ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے۔ یہ ان لوگوں کا حشر بیان کیا جا رہا ہے کہ تم تک دعوت پہنچا دی گئی تھی، تمہیں عقلی اور نقلی براہین کے ذریعے قائل بھی کیا جانے کی کوشش کی گئی، اور لیکن تمہاری حالت یہ تھی کہ تم نے کسی چیز کو بھی تسلیم نہیں کیا بغیر غور و فکر کیے ہوئے۔ اگر غور و فکر کرتے تو یقیناً حق تک جا پہنچتے، لیکن تم نے حق تک پہنچنے کی کوشش ہی نہ کی، لہٰذا تم آج اس جرم کے مرتکب ہوئے ہو اور تمہیں آج اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اور ان پر ان کے ظلم کے سبب بات واقع ہو چکی تو اب کچھ نہیں بولتے، یعنی ان کے شرک اور ان کی نافرمانیوں کے سبب ان پر عذاب ثابت ہو چکا، اب وہ کچھ نہیں بولتے کیونکہ ان کے پاس حجت ہی باقی نہیں رہی۔ ایک شخص کو جس حد تک سمجھایا جانا ممکن تھا اس حد تک اسے سمجھایا گیا، اور آج اس کے پاس حجت اتمام کے لیے کوئی بات نہیں رہی۔ انبیاء علیہ السلام نے اسے عقلی دلائل سے بھی سمجھا دیا، اللہ کا پیغام بھی صحائف کی صورت میں، آسمانی کتابوں کی صورت میں پہنچا دیا، اب اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھ تک تو دعوت ہی نہیں پہنچی تھی، مجھے غور و فکر کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، مجھے کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ آج ان کے لیے سب دروازے بند کر دیے گئے۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اس دن ان کی زبانیں بند ہوں گی۔ یہ زبانیں بند ہونا بوجہ شرمندگی ہوگا اور بوجہ ندامت ہوگا کہ آج ہم کیا اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کریں، ہم یہ کہیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہم یہ کہیں ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی حجت اتمام کر دی، اور علماء کرام نے اپنی حجت اتمام کر دی، اور اس دین کے مبلغین نے اپنی حجت اتمام کر دی، داعیوں نے اپنی حجت اتمام کر دی کہ تم تک دعوت پہنچائی، تم نے سنا لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ایک کان سے سنا اور سمجھا کہ یہ سب کچھ کھیل ہے، یہ سب کچھ صرف ڈرانے کی باتیں ہیں، یہ سب کچھ ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے ہے، حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم یہی سوچتے رہے اور آج اس حقیقت کو تمہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جسے ساری زندگی جھٹلاتے رہے۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی۔ یہ جو خاموشی ہے یہ انتہائی ندامت کی، پریشانی کی، شرمندگی کی خاموشی ہے کہ اس دن انسان کچھ نہیں بول سکے گا، کیونکہ اس کے پاس اب کوئی جواز نہیں رہے گا۔ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں، میں اچھے برے کو سمجھ نہیں سکتا تھا، میری عقل موف تھی، میں کام نہیں کر سکتا تھا، یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا، ایسا کوئی جواز اس کے پاس قیامت کے دن باقی نہیں ہوگا۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهَا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کریں، اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت میں ایک خوبصورت پیراہے میں انسان کی توجہ اس طرف مرکوز کروائی گئی ہے کہ جیسے تم رات کو سو جاتے ہو اور تمہاری روحیں اللہ جسم سے قبض کر لیتا ہے، جیسا کہ 24ویں پارے میں ہم سورہ زمر میں انشاءاللہ العزیز اس معاملے پر تفصیلاً گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پر سر دست اتنا عرض کرتا چلوں کہ انسان جب رات کو سوتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکال لی جاتی ہے، اور جب اس کی بیداری کا وقت ہوتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ تو اب رات اور دن کے اس سارے معاملے میں اس طرف بھی توجہ مرکوز کروائی گئی کہ انسان کی جب روح جسم سے نکل جائے اور اللہ تعالیٰ اسے واپس لانے پر قادر ہے، اور ہر رات یہ مرحلہ چلتا ہے، تو اس کے لیے یہ کوئی چیز بعید نہیں کہ وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے قیامت کے دن۔ یعنی رات اور دن جو انسان کے مشاہدے کی بات ہے، تجربے کی بات ہے، اسے بیان کر کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی طرف توجہ مرکوز کروائی ہے کہ وہ رب کریم جو تمہیں مرنے کے بعد پھر جگا لیتا ہے، پھر جگانے کے بعد پھر مار دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم سونے لگتے ہیں یا اٹھتے ہیں تو ہم کیا دعائیں پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت واحیا۔ یہ دعا ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں ایک عارضی موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم عارضی موت کے مرحلے سے گزرتے ہیں۔ ہر رات یہ ایک سلسلہ ہے، جب انسان سوتا ہے تو ایک عارضی موت کے مرحلے سے گزر رہا ہے، اس کے بعد ایک نئی زندگی ہے۔
اگر ہم اس آیت کو دوسرے تناظر سے دیکھنے کی کوشش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک اور حکمت کا بیان بھی فرمایا، یعنی رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کاج کے لیے بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے۔ اب دن میں انسان سارا دن کام کرتا رہے اور جب دن بھر کی تھکاوٹ ہو تو پھر رات کو وہ سکون کرتا ہے، تو یہ سکون رات کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے ایک نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نشانی ہے لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، جو ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کا یہاں پر تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ بات وہی مانتا ہے جس کے دل میں ایمان کی رمق ہو، ایمان کی رتی موجود ہو، ایمان موجود ہو۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا لِآیَاتٍ لِقَوْمٍ النَّاسِ، یہاں پر کہ لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن یہاں پر کیا کہا گیا کہ یہاں پر ایمان والوں کی نشانیاں ہیں، کیونکہ بارش، دن، رات، شجر و حجر، ان تمام نشانیوں سے کما حق ہو جو استفادہ کر سکتا ہے وہ کون ہے؟ ایمان والا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں بھی فرمایا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، کیونکہ اس کا ہدایت ہونا متقین کے لیے ہی مفید ہو سکتا ہے، متقین ہی اس سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں، متقین ہی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بھی بطور خاص لوگوں سے خطاب نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو نشانیاں بیان کر رہا ہے، غور و فکر کر انہیں سمجھنا اور ان نشانیوں سے سبق حاصل کرنا، یہ صرف ایمان والوں کا خاصہ ہے۔ اور دوسرے شخص کے سامنے، کسی بدبخت کے سامنے آپ قرآن پڑھتے رہیں، اسے نصیحت کرتے رہیں، اسے یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ نصیحت قبول کرنے والا ہے ہی نہیں۔ آگے فرمایا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو آسمان میں ہے، جو زمین میں، سب گھبرا جائیں گے، مگر وہ جنہیں اللہ چاہے سب اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ جس دن اللہ کی اجازت سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس کی آواز اتنی گرجناک ہوگی کہ زمین و آسمان میں تمام جاندار انتہائی خوف سے سراسیمہ ہو جائیں گے، یعنی گھبرا جائیں گے۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے جسم لرز رہے ہوں گے، اتنی خوفناک آواز ہوگی سور کی کہ جن و انس ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو، تمام کی تمام اللہ کے خوف میں مبتلا ہو جائے گی۔ الا من شاء اللہ، لیکن جسے اللہ چاہے۔ یہ کس شخص کو اس دن سکون حاصل ہوگا؟ الا من شاء اللہ سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں کو استثناء حاصل ہوگا، کچھ لوگ اس خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہی جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، وہی جن لوگوں نے اللہ رسول کی محبت میں زندگی گزاری۔ اس دن کی خوف کی کیفیت ان پر طاری نہیں ہوگی۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ شہداء ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی جانوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہاں پر تفسیر جو بھی ہو، لیکن نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ سے محبت کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کو خود پر طاری کرتے ہوئے زندگی گزاری، اس دن کا خوف اللہ تعالیٰ ان سے ختم فرما دے گا۔ اس دن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوں گے کہ وہ امن محسوس کرتے ہوں گے، ان کے دل فرحت محسوس کرتے ہوں گے، اور اس دن وہ راضی ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ الا من شاء اللہ سے مراد جن لوگوں کو استثناء ہے وہ 4 فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل۔ لیکن جو میں نے پہلی تفسیر عرض کی وہ زیادہ جامع ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا خوف دنیا میں خود پر طاری کیے رکھا، اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے خوف میں مبتلا نہیں فرمائے گا۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور اس دن سب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے، یعنی سب اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اور انتہائی نادم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا، انہیں جمے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا، بے شک وہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے۔ آیت کا معنی ہے کہ سور پھونکنے کے وقت پہاڑ اپنی جسامت کی وجہ سے دیکھنے میں تو اپنی جگہ پر محسوس ہوں گے، جیسے بادل چل رہے ہوں تو انسان کو لگتا ہے کہ کھڑے تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بادل ایک رفتار سے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں ایسے محسوس ہوں گے اپنی جگہ پر ہیں
لیکن حقیقت میں وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، وہ اپنی جگہ پر قیام پذیر نہیں ہوں گے. جیسے بادل وغیرہ بڑے جسم چلتے ہیں لیکن حرکت کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ زمین پر گر کر اس کے برابر ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. تو یہ اس حال کا بیان ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. جو نیکی لائے اس کے لیے بہتر صلہ ہے، وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن و چین پائیں گے، اور جو برائی لائے تو ان کے چہرے آگ میں الٹ دیے جائیں گے. اے لوگو تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا. نیکی سے مراد کیا ہے؟ کہ جو لوگ نیک ہیں وہ قیامت کے دن اس گھبراہٹ سے نجات پائے ہوئے لوگ ہوں گے. تو یہاں پر نیکی سے مراد تین تفسیروں، تینوں ہی کمال کی ہیں. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ نیکی سے مراد کلمہ توحید ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ اس دن امن امان میں ہوگا. اور بعض مفسرین نے کہا کہ نیکی سے مراد اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے وہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے. اس سے مراد صاحبان اخلاص یعنی مخلصین ہیں کہ قیامت کے دن وہ امن و امان میں ہوں گے. اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد ہر نیکی ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں اور گناہ کم ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں حاضر ہوگا کہ اسے کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. من جاء بالسیئات، یہاں برائی سے مراد شرک ہے یا کبائر ہیں، ان کو اس حال میں لایا جائے گا، اوندے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے کہ ان کے چہروں کی کھال جو ہے وہ جل کر ایسے جھلس کر نیچے گرے گی. جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ موم بتی کو جب جلایا جائے تو موم بتی کے اطراف سے اس کا جو حصہ ہے وہ سلگ کر نیچے پگھل کر گرنا شروع ہو جاتا ہے. انسان کا چہرہ بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے پگھل کر نیچے گرے گا، یا اس کے چہرے کی جو کھال ہے یہ جل کر بالکل ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پھر ایک نئی کھال پیدا کریں گے، اس کھال کو پھر جلایا جائے گا اور وہ اس اذیت سے بار بار گزرتا رہے گا. انما امرت ان اعبد رب هذه البلد الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين. مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، ہر شے اس کی ملکیت ہے، اور مجھے حکم ہوا کہ فرما برداروں میں سے رہوں. انما امرت، مجھے یہی حکم ہوا کہ قیامت کے ابتدائی واقعات اور قیامت قائم ہونے کے بعد کے چند احوال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا. کیا فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اس شہر مکہ کہ رب کی عبادت کروں اور اپنی عبادت اس رب کے ساتھ خاص کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا. حرمت سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر نہ کسی انسان کا خون بہایا جائے گا، نہ کوئی شکار مارا جائے گا، نہ گھاس کاٹی جائے گی، ہر شے حقیقی طور پر اسی کی ملکیت ہے. اور یہاں پر مکے کا خصوصاً ذکر کیوں کیا گیا؟ تو امام خازن نے یہاں پر ایک بڑی ہی دقیق اور بڑی خوبصورت وجہ بیان فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو کہا گیا کہ ہذہ البلد الذی حرمھا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ جو مکے کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر مکہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل وطن ہے اور وہی نازل ہونے کی جگہ بھی یہی ہے. تو اصل میں اس نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے اس شہر کا یہاں پر بطور خاص تذکرہ کیا گیا، کیونکہ اس کی نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کا بطور خاص یہاں پر تذکرہ فرمایا. اگلی آیت وَأَنْ أَتْلَوُ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں تو جس نے ہدایت پائی تو اس نے اپنی ذات کے لیے ہدایت پائی، جو گمراہ ہوا تو فرما دو کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں، تو تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے. اے حبیب تمہارا رب اے لوگو تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، کہ میں مخلوق خدا کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے قرآن کی تلاوت کروں، اس کے حقائق مجھ پر ظاہر ہوتے رہیں. تو جس
نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے ہدایت پائی تو اس نے اپنی ذات کے لیے ہدایت پائی، اس کا نفع اور ثواب وہی پائے گا، اور جو گمراہ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، نہ ایمان لائے، تو تم فرما دو کہ میں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، میری ذمہ داری صرف تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہاں پر ایک خاص استعمال کیا گیا لفظ سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ اس نشانیوں سے مراد چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات ہیں، یا کفار پر وہ دنیا میں آنے والے عذاب ہیں، جیسا کہ غزوہ بدر میں انہیں ایک بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، انہیں فرشتوں نے مارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بطور معجزات کے جو ظاہر ہوئی اس کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سورج کا واپس نکلنا بھی دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے، آپ کے تصرفات سے چاند کا ٹوٹنا بھی دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشموں کا جاری ہونا بھی دیکھا، اور قرآن کریم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جو انہیں بطور تحدی بار بار معارضے کے لیے بلا رہا ہے کہ ایک آیت جیسی آیت لے آؤ، ایک سورت جیسی سورت لے آؤ، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ تو یہاں پر سیریکم آیاتہ میں ان تمام چیزوں کا بیان ہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں نشانیاں دکھائے گا، تم انہیں پہچان لوگے، یعنی وہ نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، اسلام کی حقانیت کی نشانی ہے، قرآن کی حقانیت کی نشانی ہے، رسول اللہ جو دعوت دے رہے ہیں ان تمام معاملات کی حقانیت اسی سے ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ کفار اس کا معارضہ پیش نہیں کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا رکوع جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا، اور انشاءاللہ العزیز ہم 20ویں پارے میں اب سورہ القصص کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اس میں سورہ قصص کا تعارف ہوگا اور پہلے رکوع کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ جو بیان کیا گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اسے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا